حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا، تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی، اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے، اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔ حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا، تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی پہ بٹھایا، کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں۔ کہا نہیں بتائیے؟ کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں۔ ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے میں ٹھنڈ بڑی تھی۔ حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا، کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا، نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو، اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا، جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا۔ عمر دیکھو اور بات دیکھو، کہا حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ سے۔ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے، وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا، کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا، صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، فرمایا بتایا کیوں نہیں، مجھے بتاتے، میں خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی، میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا۔ تو باپ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی تھی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی۔ نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، خود نبی کریم گئے، اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی، فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا، جو تیری شان کے لائق، رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے۔ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا دے گی وہ۔ حضور کے غلام تھے حضرت ابو بصیر ان کا نام تھا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے غلام تھے، تو قید تھے، مکہ مکرمہ میں قید تھے۔ ادھر میرے نبی پاک نے معاہدہ کر لیا قریش مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مکے سے مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے۔ یہ بھی عشق کا امتحان ہے کہ جس سے آپ محبت کریں وہ پناہ ہی نہ دے۔ میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ آپ صرف ٹائم نہ دیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے، پناہ نہیں دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ پناہ کس کو نہیں دینی، بول کے بتائیے۔ کافر تو پناہ لینے آ ہی نہیں رہا تھا، کس نے لینے آنا تھا؟ سارے بولیے۔ فرمایا کہ میں پناہ نہیں دوں گا جو وہاں سے آئے گا، حضور نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو بصیر بھاگے آئے، اور صحابہ کہتے ہیں جب آئے نا تو ان کے ہاتھوں پیروں میں بھی زنجیریں باقی تھیں۔ حضرت ابو جندل کے ساتھ بھی ایسا ہوا، پر وہ حدیبیہ میں ہوا، لیکن یہ مدینے آئے، زنجیریں تھیں، خون بہ رہا تھا، اور تڑپ کے روئے یا رسول اللہ مجھے بڑا مارتے تھے وہ، حضور میں جیل توڑ کے بھاگا ہوں،
ابھی اللہ کے رسول ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ 4 بندے قریش مکہ کا خط لے کے آ گئے، آپ کا وعدہ تھا آپ پناہ نہیں دیں گے۔ کتنا مشکل مقام ہے، ایک غلام بھاگ کے آ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف آپ ساتھ لے کے نہ جائیں آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے تو دلچسپی چھوڑ گئے، حالانکہ اصل محبت اس کی ہوتی ہے کہ محبوب توجہ بھی نہ کرے پر وہ کہے کہ میری تو ڈیوٹی غلامی کرنا ہے نا۔ یہ اصل محبت ہے، یہ عین محبت۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بندوں کو اٹھ کے ملتے اور کچھ آتے تو سلام بھی پورا سا لیتے۔ میں نے ایک دن کہا حضور سارے ہی مرید ہیں، پیر بھائی ہیں، تو کچھ سے آپ بڑا اٹھ کے بغل گیر ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کچھ سے صرف ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ جو میں جس سے بالکل سلام نہیں نہ لیتا اس سے مجھے پیار زیادہ ہے اور اس کا بھی مجھ سے پیار ہے۔ میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ کہنے لگے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں پروٹوکول نہ دو تو ڈر ہوتا ہے بھاگ جائیں گے، اور کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو یہ ہمارا یہ جا نہیں سکتا کہیں بھی، جوتے بھی مارو تو کہیں جائے گا، یہ اس کو کسی پروٹوکول کی ضرورت۔ جس نے پروٹوکول مانگا اس نے تو گویا کہا کہ میں آپ عزت کریں گے تو آؤں گا، نہیں کریں گے تو نہیں آؤں گا۔ تو یہ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، کبھی بھی نہیں بٹھایا ساتھ، چل ٹھیک ہے بھاگ جا اپنا کام کر، لیکن ہے میرا، کہیں جا سکتا اس نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ کہتے ہیں میں گیا ہوں تو ملے ہی نہیں، میں پیار ہی نہیں کیا۔ تو بھئی یہ ابھی آپ کچے ہیں، آپ کو پکا ہونا چاہیے، ابھی پختگی کی ضرورت ہے۔ سمجھے جو بات عرض کرنے لگا۔ حضرت ابو بصیر وہاں کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ خط لے کے، کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ ایک بندہ بھاگ کے آیا ہے، زنجیریں ہیں، خون ہے، سفر ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا، حضور مجھے نہ بھیجیے گا، یہ مجھے مارتے ہیں۔ میرے رسول کریم کو جب خط ملا تو حضور فرمانے لگے ابو بصیر تو جانتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا پکا ہوں، تجھے پتہ ہے اب چونکہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں نہیں پناہ دوں گا وہاں سے بھاگ کے آنے والوں کو تو نہیں دوں گا، لہذا تم واپس جاؤ۔ حضرت ابو بصیر نے آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھا تو صحابہ کی گردنیں جھک گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے کہ اے اللہ کتنا مشکل مرحلہ آتا ہے میدان محبت میں۔ فرمایا واپس جانا پڑے گا۔ حضرت ابو بصیر واپس نکل رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ جب بالکل مسجد سے نکلنے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ذمہ کہاں تک ہے، یہ پناہ نہ دینے کی بات کہاں تک ہے؟ تو حضور نے فرمایا مدینے کی سرحد تک، مدینے کی، اس سے باہر تو عام اجازت ہے جس کا جہاں دل کرے۔ حضور نے بس کہہ دیا مدینے کی سرحد تک میرا ذمہ، میں پناہ نہیں دوں گا کسی کو۔ کہا حضور پھر ٹھیک ہے۔ روتے تڑپتے مولا علی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جتنا اپنے وجود پہ صبر کیا شاید پہلے کبھی کیا ہو۔ میرے اندر سے جذبہ جہاد کے شعلے اٹھتے تھے، حضور حکم کرے یہ 2-3 ہزار بندہ تو میں اونٹ کے پیچھے باندھ کے لا کے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں، حضور حکم تو کرے۔ لیکن بس حضور کا حکم تھا کہ بس جانا ہے، تو حضرت ابو بصیر چلے گئے۔ مدینے کی سرحد ختم ہوئی نا، ذرا آگے بڑھے، وہ 4 بندے تھے، ان کے پاس تلواریں بھی تھی، نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے، خود بھی تھے، سارا کچھ انہوں نے تھا، اور حضرت ابو بصیر نہتے تھے۔ جب آگے تھوڑا سا بڑھے نا تو آپ نے نا ایک کی تلوار چھین لی اور چھین کے ایک کی گردن پر تلوار ماری تو باقی 3 ویسے ہی بھاگ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 کو ڈھیر کر دیا، 2 نکل گئے، بھاگ گئے۔ اب مدینے حضور پناہ نہیں دیں گے، مکے جا نہیں سکتے۔ ایک مقام ایس تھا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، مقام ایس تھا، وہاں کھجوروں کے باغ تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگا لیا، اور وہ راہ وہ تھی جو رستہ مدینے کو جاتا تھا، جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ کو جاتا تھا، اس راہ میں حضرت ابو بصیر بیٹھ گئے۔ اب جو مکے سے بھاگتا نہ ظلم و ستم تھے وہ حضرت ابو بصیر کے پاس آ کے ڈیرا لگا لے۔ آہستہ آہستہ بندے 70 ہو گئے، پھر تعداد آگے بڑھی تو بندے 300 ہو گئے۔ اب یہ مکے والے یہ کرتے تھے کہ مدینے والوں کو قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو ان کا سامان رکھ لیتے، پریشان کرتے۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا، کو مکے کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزرتا تو یہ اس کا سامان رکھ لیتے، اس کو کہتے تنگ کرتے ہو۔ اب چونکہ حضور کا ذمہ تو مدینے تک ہے۔ سالوں بیت گئے، جو بندہ مدینے جاتا نا حضرت ابو بصیر اس کو کہتے ایک دفعہ میرے رسول کو بتا دینا کہ میں راستے میں بیٹھا ہوں۔ تو ان کے ساتھی کہتے، حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے، ان کے ساتھی کہتے کہ یار سارے زمانے کو پتا ہے تو بیٹھا ہے، پھر پیغام کیوں دیتا ہے؟ فرمایا بس میرا شوق ہے، صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و
सलाम नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद राह खबर कुन, मेरा पैगाम दे देना नबी पाक को, मेरे जरा कहना कि मैं राह में बैठा हूँ, हुजूर की बारगाह में अर्ज कर देना। और जब कोई मदीने से होके निकलता तो उसको बुलाते और पूछते क्या हाल है मेरे मुस्तफ़ा के मदीने का, क्या हाल है रसूलुल्लाह के नवासों का, क्या आजकल तर्ज है अबू बकर सिद्दीक की। पूछते, कहते अबू बकर तो करीब बैठते होंगे ना नबी पाक, गोया फारूक आजम तो कदमों में रहते होंगे, उस्मान गनी तो बड़ी नौकरी करता होगा, तलहा जुबैर अली अल मुर्तज़ा ये तो बड़े करीब रहते होंगे, चल यार जब वापस जाए ना तो मेरा भी सलाम मेरे रसूल को अर्ज कर देना। राहों में पड़े ज़माने गुजर गए, सालों बीत गए, इतने तंग आए मक्के वाले कि उन्होंने नबी पाक को खत लिखा कि ये वाली शेख हम ख़त्म करते, वो 300 हमें बड़ा सताते हैं, आप उन्हें मदीने ही बुला लें, खुद ख़त्म करते हैं। इधर मेरे रसूल पाक ने जब खत पहुंचा तो फटाफट फरमाया कलम लाओ, कागज लाओ। हुजूर ने खत लिखवाया, फरमाया अबू बसीर तुम्हें मुबारक हो, आ जाओ मदीने, जगह बन गई है, इजाजत है, तुम आना चाहो तो आ जाओ। हजरत अबू जंदल फरमाते हैं वो शदीद बीमार थे, एक कासद दौड़ा दौड़ा आया, आई ना अबू बसीर, भाई तुम में से अबू बसीर कौन है? हमने इशारा दिया ये है हजरत अबू बसीर, तो वो कासद आया। जब उसने खत दिया ना तो इतने कमजोर थे कि उठ के बैठा नहीं जाता था। वो खत पढ़ा तो उनकी आंखों में खोल के आंसू आए और कहने लगे अबू जंदल इधर आ, ये खत तो पढ़। कहते मैंने खत पढ़ा तो रो पड़े, कहने लगे फुज़ तू बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये देख मेरे नबी का ना पैगाम आ गया, देख पैगाम आया है, हुजूर का पैगाम आया कि तू आ जा। ये लफ्ज कहे, कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई। कलमा फुज़ तू बे रब्बिल सजना सा तोड़ दी भाई ते जान दिती राह तेरे, परवाज कर गई रूह। फिर मेरे महबूब के सहाबा ने वहां मस्जिद बनाई जहां उन्हें दफन किया। हजरत अबू जंदल ने वहां मस्जिद बनाई और फिर मेरे रसूल उनकी कब्र में तशरीफ लाए। हुजूर ने दुआएं फरमाई। साहिबो, जिन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, उन्होंने ज़ाते रिसालत के साथ, हजरत उम्मे हबीबा थी ना, जब आप नबी पाक की ज़ात से प्यार करते हैं तो फिर आपके लिए दीन पे अमल करना भी आसान होता है, फिर कोई बात माननी मुश्किल है। भाई हमारा तो बेटा, हम प्यार करते हैं तो बेटा सारा कुछ मनवा लेता है, मनवाता है कि नहीं मनवाता? बेटी नहीं मनवा लेती, तो क्या जब हुजूर से प्यार करेंगे तो दीन हमसे सारा कुछ नहीं मनवा लेगा? सारा कुछ मनवा लेता है। हजरत उम्मे हबीबा, सही सनद की रवायत अर्ज कर रहा हूँ, हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा हैं, जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हैं। मदीना मुनव्वरा पैगाम आया कि अबू सुफियान विसाल कर गए, इंतकाल हो गया। बेटी के लिए खबर आई कि बाप फौत हो गया। 3 दिन इद्दत गुजरी तो चौथे दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा उठी, गुस्ल किया, धुले हुए कपड़े पहने और अपने जिस्म को खुशबू लगाई। औरतें कहने लगी आपको पता है ना, ताने मिलते हैं कि 3 दिन हुए अब्बा फौत हुआ है, और उम्मे हबीबा उठ के फटाफट ये काम कर लिया। तो आप फरमाने लगी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बाप का गम मेरे दिल में है, पर मेरे नबी पाक ने फरमाया जो बीबी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है ना, वो सिवाय अपने शौहर के किसी का सोग 3 दिन से ज़्यादा ना मनाए। जो अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरत पर ईमान रखती है वो अपने शौहर के अलावा किसी का सोग 3 दिन से ज़्यादा, मर्द के लिए भी यही हुक्म है कि 3 दिन से ज़्यादा सोग, चलो कोई आ गया फातिहा पढ़ने तो फातिहा पढ़ ले, लेकिन 3 दिन के बाद काम करे। हजरत उम्मे हबीबा कहने लगी ना मैंने कहीं जाना था ना मेरे घर में मेहमान आने थे, पर चूंकि मेरे नबी का हुक्म है, लिहाजा ये जो मैंने किया है ना, ये मैंने अपने महबूब की मोहब्बत में किया है। अब मुझ पर दीन पे अमल करना कोई मुश्किल है नहीं, अब आसान हो गया। हुजूर से प्यार करें, उसका तरीका यह है कि नबी करीम की हदीसें सीखें, सीरत को पढ़ें, नबी रहमत अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के वाक़यात को सुने, कान लगाएं, कोई अच्छी नात पढ़े तो उस पर तवज्जो करें। अल्लामा इकबाल कहा करते थे अगर लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करनी है तो मिलाद की महफिलें ज़्यादा करो और बच्चों को नबी पाक की सीरत ज़्यादा सुनाओ, और अगर चाहते हो तुम्हारे अपने दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो तो दुरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ो। ये असल है, असल दीन है, रूह दीन। अपनी ज़िंदगी में इस मोहब्बत के लिए ज़्यादा जगह बनाएं। बाकी जितनी मोहब्बतें हैं ये तंग करेंगी, कब्र में परेशान करेंगी, और अगर नबी पाक की मोहब्बत हुई तो आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग ले, हमने अंधेरी रात सुनी थी तो चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी तो चराग लेके चले।
اللہ محبت رسول کا سچا جذبہ عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے نا ایک شخص گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے۔ گزر گیا بندہ، تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں گے، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے، تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے، جس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، یہ سادہ بندہ ہے۔ صحیح بخاری ہے۔ انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے۔ سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں۔ یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ بعض لوگوں کی، تو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے، دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں۔ یہ چیز جو ہے نا، سوچ کا چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے۔ کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، اربوں روپے رکھتا ہے، لیکن 5 بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن صبح شام پھر بھی اکٹھے ہی کر رہے ہیں۔ بڑے غریب ہیں بیچارے، نہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں، بڑے غریب لوگ، کہیں سٹے ہی نہیں ہے۔ دل بڑا کریں، طبیعت بڑی کریں، ذہن بڑا کریں۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کسی شخص کے اوپر بھی اگر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بیچارے گھر بیٹھے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے۔ وہ بھائی کیا آپ منشی ہیں اللہ کی رحمت کے؟ آپ سے پوچھ کے دینا تھا اللہ نے، وہ جس کو چاہے جب چاہے۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا، تو شور ہو گیا سارے علاقے میں، یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا۔ تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی، کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا۔ کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا۔ تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے۔ کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے۔ کہا جی میری یہ تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے۔ اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر، غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی تھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو۔ تو وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ہیں ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مال رہے ہیں۔ آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں، جس سے رب نے کوئی عظمت دی ہے اس کی عظمت کو ماننا سیکھیں۔
جسے رب نے نوازا ہے اس نوازش کو ماننا سیکھیں۔ یہ تو سوچ پتہ کس کی ہے؟ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی مان لیں، لیکن رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ دل تنگ نہ کریں، دل بڑا کریں۔ اور دوسری بات، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل آئیں، تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچیں، میں، میرے بچے، میرا گھر ہو، اس سے اوپر بھی اٹھ بھئی۔ تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے، قوم کے بارے میں سوچ، ملت کے بارے میں سوچ۔ تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے۔ اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے، پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خواہی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خواہی کا مزاج پیدا کریں۔ اور چوتھی بات، چار باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور چار باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے۔ ہمیں نہ ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہیں، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا، اب کمال کر کے دکھائیں۔ اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرا والا کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، چونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناسب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کیا حکم؟ وہ کدی کدائیں تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے آج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو۔ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا اودے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف وچ، تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے، تو با بل دا کچھ ہیلا کر۔
تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن وہ دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا، ہمارا خیال ہے سارا خرچہ ایم این اے صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے۔ غریبوں کے اشک کون پونجے گا، کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا ہے تم آگے چلے گئے، واپس آؤ اپنی سطح پر غور کرو۔ کچھ لوگوں کو پیسوں سے پیار ہوتا ہے، اور میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ ذرا بیمار سے لگتے ہیں، اور اگر جیب میں 4 پیسے آ جائیں تو صحت بھی ان کی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، مانتے وہ بھی نہیں، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر 2-4 لوگ کہہ دینا کہ آپ کی بڑی بلے بلے ہے تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور اگر کوئی سارا دن تعریف نہ کرے تو صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ کچھ لوگ ہیں، اور یہ مسئلہ صرف خواتین میں نہیں ہوتا، مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی تھوڑی تعریف کر دے چاہے کہ وقت تھوڑا صحیح گزر جائے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو اقتدار سے بھی پیار ہوتا ہے، وہ جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو صحیح ہوتے ہیں، اتر جائیں تو پھر بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو محبت ہوتی ہے پر وہ ماننے کو تیار ہے۔ اللہ نے کہا تم نے محبت جو کرنی ہے، بغیر محبت کے بندہ رہ نہیں سکتا، تو تمہیں رستہ بتاتے ہیں نا، مدینے والے رسول سے محبت کرو، نبی کریم سے محبت کرو، اور حضور سے محبت کرو گے تو ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ زیادہ چسکا جنت میں جانے کا نہیں، حضور کے ساتھ جانے کا ہے، میں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام، اچھا کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے ولی کی علامت یہ بیان کی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو تو رب یاد آ جائے۔ خوبصورتی بھی ایک وجہ بنتی ہے کسی بندے سے محبت کی، اس کے لہجے کا حسن، اس کے انداز کی سادگی، اس کے لب و لہجے کی صداقت، اس کی باتوں کی معنویت، اس کے جملے ادا کرنے کی خوبصورتی، یہ بھی بعض اوقات وجہ بنتی ہے۔ اور ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوبصورتی سے پیار کرتے ہیں، خوبصورتی انہیں اچھی لگتی ہے، وہ خوبصورتی کوئی بھی ہو، سبزے کی خوبصورتی ہو، شیر کی خوبصورتی ہو، کسی چیز کو مرتب کر کے بنائے جانے کی خوبصورتی ہو۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کیا سجایا ہے، کیا سنوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پابند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، یہ صاحب حال آدمی کے شعر ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے،
مخمور اکھی ہن مد بھریاں سبحان اللہ ماں اجمالا کا ماں اکمالا کا وہ لوگوں کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا. اتنی باتیں کر کے بھی کہنے لگے نا 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 کوئی مثل نہ ڈھولن تھی. میں کیا مثال دوں؟ کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا, کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا, کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے. حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں؟ کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے, جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا. کوئی ایسی چیز ہوتی, کوئی چلو کوئی دور کا کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے. کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن. کوئی ہے ہی نہیں مثال. کہاں سے مثال تلاش کریں, کہاں سے لائیں؟ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالم. نبی پاک سے ذاتی دلچسپی, شوق, ذوق, پیار, وارفتگی, آپ کا نا دل کرے حضور کا ذکر کرنے. اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے تو پتہ چلے کسی خاص الخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار ہے. آپ نعت سنیں تو آپ کا دل لگے, جمے, شوق ہو. آپ مدینہ, ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لیے, واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا, یتیموں کی مدد کروں گا, عمرہ میں نے کر لیا. میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے, نفلی حج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا, پر تو یہ نہ کہے کہ میں نے اب جانا نہیں, یہ اچھا نہیں لگتا. تو کہے کہ اللہ مجھے بار بار لے جائے, ہر بار لے جائے. وہ تو فلسفہ جو بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو محبت والے معاملات ہیں نا ان میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا. حضور سے محبت. حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جی کلمہ پڑھ گئے تھے جب مکہ فتح ہوا نا, تو حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا. اب وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے حاضر ہوئے. جناب صدیق اکبر بڑے راضی تھے, ان کے بچے بھی مسلمان تھے, بچیاں بھی مسلمان تھی, پوتے بھی مسلمان تھے, نواسے بھی مسلمان تھے. حضرت صدیق اکبر آج بڑے راضی ہیں کہ دیکھو میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ گئے. بڑے راضی, اور اتنے راضی کہ کبھی یہاں بیٹھتے, کبھی وہاں بیٹھتے, کبھی حضرت علی کو بتاتے, کبھی حضرت طلحہ کو بتاتے, کبھی حضرت زبیر کو بتاتے, کبھی عمر فاروق کو, کبھی عثمان غنی. یار دیکھا تم نے, اللہ نے کرم کیا, میرے ابا جی بھی مسلمان ہو گئے. اب میری 4 نسلیں حضور کی غلام بن گئی. کیا بات ہے. جب ان کی کیفیت دیکھی نا, قلبی کیفیت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو, تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے. جب کہا نا مبارک ہو تو صدیق اکبر رو پڑے, اٹھ کے حضور کے قریب گئے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑ کے چوم لیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم, میرا باپ مسلمان ہوا ہے, میرے کلیجے میں پھول کھل رہے ہیں, دل ٹھنڈا ہو گیا ہے, لیکن حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا نا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی تھی. اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی, نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات, اگر ان میں سے کوئی ابو لہب, ابو سفیان, ابو طالب اور ان سب میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا, آج مسلمان ہوتا, تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف غور سے دیکھا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے کہ جب اگر چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھتا تو آپ نے زیادہ راضی ہونا تھا, اور حضور مجھے اپنے راضی ہونے سے آپ کا راضی ہونا زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کی رضا, آپ کی طبیعت. یارو ہم لوگ پتہ کہتے ہیں میں جی بڑا اصول پسند ہوں جی, میں سیدھا سیدھا چلتا ہوں. بھئی اصول پسند اور ہوتا ہے, محبت والا اور ہوتا ہے. ایک اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں, میں تو نہیں کرتا, میں تو ذرا کھینچ کے رکھتا ہوں, ڈانٹ کے رکھتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. اصول پسندی اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی میں اصول پسند ہوں جی, پابندی سے نماز پڑھتا ہوں, روزہ سیدھا سیدھا چلتا ہوں جی, میں اس چکر میں نہیں پڑھتا کہ میں غلامی کروں, میں محبت کروں, میں نعت پڑھوں, میں محفل میں جاؤں, یہ کام میں نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا.
یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنے گلی کے اندر، حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نا تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی، آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا۔ اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے۔ ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے۔ اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا، اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا، وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک۔ بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نا اتر جاتی تھی، تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا، تو پرنالہ بہتا تھا، اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے۔ ایک دن لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے ہیں پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے، اتارتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ، کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو، تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا، جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے۔ لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا، اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی نہیں۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کو ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے، رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا، لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا، اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کریں، وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے۔ جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی وہ نمازیوں پہ چیٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے، فرمایا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا۔ پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ جائیں، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے، تو حضرت عباس بھی رو رہے تھے اور جناب عمر بھی رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک لگ گئے، ساری وجوہات ختم ہو گئی۔ اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے، جس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے لگایا ہے،
تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے, وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے. اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے. لوگوں نے ہوس کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نا فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے. محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے. اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینے کے چاند ہے. باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اور بھائی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے, جو لا ریب ہیں, ان سے محبت کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آگاہ ایک صحابی تھے, حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی, حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر, بعد میں لکھا صرف 14 سال کے تھے, بعد میں لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں, 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو, 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں, بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. عظمت ملی ہے کیسی یہ عربی دیار کو, عظمت ملی ہے کیسی یہ عربی دیار کو, ترسے جہان سارا محمد کے پیار کو, ترسے جہان سارا محمد کے پیار کو. عظمت ملی ہے کیسی یہ عربی دیار کو. میرا بھی وہ نبی ہے تو تیرا بھی وہ نبی, بھیجے درود آؤ اسی غم گسار کو, بھیجے درود آؤ اسی غم گسار کو. عظمت ملی ہے کیسی یہ عربی دیار کو. اے نام بر تو جھکنا بڑے احترام سے, اے نام بر تو جھکنا بڑے احترام سے, کہنا سلام پہ بہی اے تازدار کو, کہنا سلام پہ بہی کے تازدار کو. لکھی ہے گر نصیب میں قربت تیری حضور, لکھی ہے گر نصیب میں قربت تیری حضور, آنکھوں سے چوم لوں گا میں تیرے مزار کو, آنکھوں سے چوم لوں گا میں تیرے مزار کو.
تیری ہی خاک پہ ہے میرے زخم کی دوا، تیری ہی خاک پا ہے میرے زخم کی دوا، تیری ہی خاک پا ہے میرے زخم کی دوا، اور تو ہی چین بخشے گا اس ذوالفقار کو، تو ہی تو چین بخشے گا اس ذوالفقار کو، اکرم کو بحر غم سے سلامت نکال کر، اکرم کو بحر غم سے سلامت نکال کر دے نحال اپنے تو خدمت گزار کو، کر دے نحال اپنے تو خدمت گزار کو، عظمت ملی ہے کیسی یہ عربی دیار کو، ترسے جہان سارا محمد کے پیار کو۔ دوستو اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے، تو حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ مدینے والے رسول کا ہے۔ اگر کسی نے حسن سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو حضور کے آنے کے بعد زیادتی ہے پھر کسی اور سے پیار کرنا۔ اگر خوبصورتی سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو پھر یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کہ اتنے بڑے جلوے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ حضور ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدہ کرتے، کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، بس حضور نہ بیٹھے رہتے، تو حضور کا لوگوں نے چہرہ ہی دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ حضور کا چہرہ حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ کائنات میں بڑی تعریفیں کی گئیں، بڑا کچھ کہا گیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے نا خوبصورتیاں خرید کی ہیں۔ حضور نے تو خوبصورتی کا رنگ ہی بدل دیا ہے، عنوان ہی بدل دیا ہے۔ حضور نے ایک نئی طرح دی ہے، ایک نیا ذوق دیا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، پسینہ بہت سارے لوگوں کو بھاتا نہیں، یعنی پسینہ بعض اوقات کوئی کسی کے پسینے سے تکلیف میں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مجھے پسینہ آ گیا ہے، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی نا ہمارے گھر میں آرام کرتے تھے، میری اماں چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ میں نے کہا حضور نے نا خوبصورتی کا عنوان بدل دیا ہے، لوگ جسے خوبصورتی سمجھتے تھے حضور نے اس عنوان کو بدل کے رکھ دیا، وہ بالکل معنویت جاذبیت الگ تبدیل کر دی۔ کبھی پسینے سے بھی لوگوں نے فیض لیا ہے، لیکن یہاں رنگ بدل دیا نا، عنوان بدل دیا نا، نبی کریم نے تبدیل کر دیے نا سارے احوال دنیا کے۔ کہتے ہمارے گھر میں حضور کبھی کبھی آرام کرتے تھے، میری والدہ جس دن پتہ ہوتا حضور یہاں آرام فرما ہوں گے چمڑے کا بستر بچھاتی۔ اب چمڑے کا بستر حضور کے لیے، فرماتے ہیں چمڑے کا بستر بچھتا، جب حضور آرام فرما ہوتے تو پسینہ بھی آتا، اور وہ پسینہ کبھی کبھی یہاں چمکتا۔ کہنے دو نا مجھے موک چند بدر شاشانی، اے جے متھے چمک دی لاٹ نورانی۔ وہ کبھی کبھی پسینہ نا حضور کے رخ نور پر چمکتا، بازوؤں پر چمکتا، پھر اس کے چند قطرے نا وہ چمڑے کے بستر پر بھی گرتے۔ کہتے ہیں حضور اٹھ کے چلے جاتے تو میری اماں جلدی کرتی،
وہ حضور کا سارا پسینہ سنبھال کے بوتل میں ڈالتی. میں کہتا اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اماں کہتی ذرا سونگنا. دنیا میں ایسی خوشبو کہیں ہے جو خوشبو مدینے والے کے پسینے میں ہے؟ اور یارو دیکھو نا کسی درویش نے کیا کہا ہے. وہ کہتا ہے مدینے میں سکون کیوں ہے، قرار کیوں ہے، خوشبو کیوں ہے، ٹھنڈک کیوں ہے، دل کیوں لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلی. تو اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر وہ جبر نہ کرے، وہ آئے نہ میرے رسول سے پیار کرے، آئے نہ حضور کی سادگی سے پیار کرے، آئے نہ میرے رسول کریم کے بظاہر کچے گھر سے پیار کرے، آئے نہ حضور کے سادے لباس سے پھوٹنے والی نورانیت سے پیار کرے. اگر حسن سے ہی پیار کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے چاند چمکتا، حضور کے مقابل چمکتا دیکھا ہے. لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھ سے قسم لے لو، جب حضور کے چہرہ نور سے کپڑا ہٹتا تھا چاند منہ چھپاتا پھرتا تھا. ہم نے دیکھا ہے چاند کی روشنی ماند پڑتی تھی چاند کی روشنی. عرب کے چاند جب وہ کسی نے نا کہا ہے قیامت کے نقشے سارے بدل جانے ہیں، تو کہا کیسے بدلیں گے؟ حضور کی دعا سے، نبی پاک کی سفارش سے، یا سارے انبیاء مل کے عرضیاں پیش کریں گے؟ تو نہیں. اس نے کہا بس حضور نے جب آ جانا ہے نا، جب وہ بس نا ایک بکل مار کے نا، ویسے بھی سونا پیس بٹامنے جاندہ ہے، جب آ جانا ہے نا انہوں نے، تو آنے سے ہی نا چہرہ ہی دیکھ کے وہ تبدیلی آ جائے گی ماحول میں. کچھ لوگوں کے آنے سے ہی تبدیلی. مجھے ایک دوست مدینے میں کہنے لگے بڑی باتیں سوچ کے آیا تھا، بڑا کچھ ذہن میں تھا، یہاں آ کے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا اتنے نہیں بولیا جاندہ. نالے اتنے نا دو باتیں ہیں، ایک تے بولیا جاندہ نہیں، تے دوجی گل ہے بولن دی لوڑ ہی نہیں رہندی. میرے امام نے کہا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. لب واہ ہیں، چپ بولنا نہیں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں اور پھیلی ہیں جھولیاں. اکھاں میٹ لو، چپ کر جاؤ تے چولی اگے کرو، دسو چاہیے کیجئے. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اگر کسی نے حسن سے پیار کرنا ہے تو پھر آئے نہ میرے رسول پاک سے کرے، آئے نہ حضور سید عالم سے کرے، آئے نہ رسول کریم کی رعنائیوں سے کرے. کچھ لوگوں کو نا اس بندے سے پیار ہوتا ہے جس کے پاس علم و حکمت بڑی ہوتی. کہتے ہیں یار بندہ دانا ہے، بڑا خوبصورت شاعر ہے، بڑا اچھا ادیب ہے، بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی اعلیٰ بات کرنے والا ہے، بڑا با کمال ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالروں کو پڑھنے والوں اور کائنات کے بڑے بڑے ادیبوں کے جملے رٹنے والوں اور بڑے بڑے شعر و ادب کی دنیا میں جینے والوں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ گھنٹوں تک ایک عنوان پر بولنے والے لوگوں کی باتیں سننے والوں، آؤ اگر علم و حکمت سے پیار کرنا ہے تو اس کے ساتھ پیار کرو جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں پر ساری کائنات کو پڑھا دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب کہتا ہے حبیب آپ جو نہیں نہ جانتے تھے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. حضور زمین پہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ سوال. رسول کریم اٹھے، امامہ سیدھا کیا، میرے محبوب نے چادر اوڑھی، کندھے پہ رکھی، منبر پہ آ کے بیٹھ گئے، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا. پوچھو نا جس کے جو جی میں آتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں زور سے عصر تک بیان کیا، نماز پڑھی، پھر منبر پہ. عصر سے مغرب تک حضور نے باتیں بتائیں، پھر نماز پڑھی، پھر منبر پہ. عصر سے مغرب تک کہتے ہیں کریم نے ہمیں اتنا نوازا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آئے جس نے حکمت سیکھنی ہے مدینے والے سے سیکھے، آئے جس نے سپہ سالاری سیکھنی ہے میرے رسول سے سیکھے، آئے جس نے قیادت کے اصول سیکھنے ہیں حضور سے سیکھے، آئے جس نے اعلیٰ استاد بننا ہے صفہ یونیورسٹی کے استاد سے سیکھے، آئے جس نے آقائی کے آداب سیکھنے ہیں وہ آئے نہ سیکھے.
اگر نہ سمجھ آئے تو کروڑوں رکھنے والے عبد الرحمن ابن عوف کے آقا کی شفقت ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی ہے، اور جن کی جیب ظاہری طور پر خالی ہے ان بلال کے ساتھ بھی محبوب کا تعلق اسی طرح کا ہی ہے۔ آئے نہ دیکھے آئے، اور رسول کریم نے نہ صرف لوگوں کو اس طرح سے حکمت سکھائی ہے، اس طرح کی حکمت سکھائی ہے کہ صرف انہیں آداب زندگی اور طور طریقے نہیں بتائے، حضور نے اس طرح کی درویشی کی، اس طرح کی سادگی بتائی کہ امیروں کا فقیر ہونے کو دل کرنے لگا، اور فقیر سمجھ لگے کہ ہم سے بڑا تو بادشاہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو تگڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھو نا حضرت عثمان غنی امیر باپ کے بیٹے، حضرت مصعب ابن عمیر امیر ماں کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر، لیکن کبھی مسجد کا جھاڑو، کبھی حضور کے دروازے کی نوکری۔ او سجنا آویخ یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ ان امیروں کو نا فقیری کے ڈھب سکھائے، اور یہ ہیں بلال حبشی، کہتے میں غلام، میرا باپ غلام، دادا پردادا غلام، گھر سارے غلاموں کے، لیکن میں وہ والا غلام ہوں کہ کبھی آ جاؤں نا محفل میں تو عمر جیسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور میرا بازو تھام کے لاتا ہے۔ عمر جو دھرتی پہ درہ مارے تو زلزلے رک جائیں، عمر اعلان کر دے تو دنیا کانپ جائے، لیکن سیدنا بلال کہتے ہیں میرا بازو تھامتے عمر، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، میں رو پڑتا، میں کہتا سونے غریب ماں کا پتر ہوں، میرا ابا چکی چلاتا تھا، کام کرتا، اتنا احساس۔ تو کہتے سیدنا عمر کہتے وہ پہلے کی بات ہے، اب تو حضور کے غلام ہونا، انت سیدنا بلال، جب سے تو مدینے والے کا غلام بنا ہے ہم سب کا تو سردار ہو گیا ہے، تو سردار ہے ہمارا۔ علم و حکمت یہاں سے سیکھو، یہاں سے سیکھو۔ اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلانے سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے، کسی مشکل میں کام آئے گا، مجھے اس لیے محبت ہے کہ اس شخص کے خزانے بڑے بھرپور ہیں تو کہیں میری مشکل حل کر دے گا۔ پیسے والے لوگوں سے بھی تو لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر احسان کر دے گا، کوئی نیکی کر دے گا، کہیں مشکل آ جائے گی تو کام آئے گا۔ تو اگر خزانے والوں سے ہی پیار کرنا ہے تو پھر ان سے تو نہ پیار کرو، جن کے پاس خزانے تو ہیں دل کوئی نہیں، جن کے پاس تجوریاں تو ہیں بانٹنے کا جذبہ کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن ان کے پاس مروت کا حسن کوئی نہیں، جو باتیں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن سینے میں غریب کا درد نہیں رکھتے، پھر ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ان سے پیار نہ کرے۔ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، مدینے والے محبوب فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اللہ کریم نے خزانوں کی کنجیاں ہی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے دونوں ہاتھوں میں لا کے رکھ دی ہیں، اللہ نے محبوب کو محبوب بنا لیا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، رب کریم نے کنجیاں ہی دے دی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ شعر میرے امام کا ہے، اسے ضائع نہ کرنا۔ اور دیکھو کہتے کیا ہے، ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، ان میں سے کوئی شے بھی تھوڑی نہیں، نہ اصالت تھوڑی، نہ امامت تھوڑی، نہ سیادت تھوڑی، نہ عمارت تھوڑی۔ کہتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری چیزیں رب کے پاس ہے پر وہ ساری اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں دنیا داروں سے مانگے نہ کبھی، ویسے بھی میرا تو تجربہ یہ ہے کہ روٹی آپ کہیں گے تو بندہ کھلائے گا، چائے بھی پلائے گا، دعوت بھی کرے گا، آنا جانا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سوسائٹی میں
کبھی ایسا کریں، لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے نا صرف 50,000 کی تو وہ تلخ ہو جاتا ہے، کہتا ہے انہوں سارے کام کرنے چاہیے سن، میرے پیسے دی گل کدے نہ کردا، سارے کام آپ کرا لے۔ کہتے ہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا۔ بھئی حکم آپ کو اب کسی ضرورت کے لیے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، آپ سارے کام کرا لیں، لیکن اگر کسی شخص سے آپ یہ کہیں نا کہ یہاں ضرورت بھی پوری کر دو تو کہتا ہے اے نہ گل کرو، یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں۔ بلکہ وہ میں بڑا پرانا بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نہ کرے کسی بندے سے ویسے ہی ضرورت پڑے، اللہ اپنا فضل ہی کرے، لیکن شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا حکم کرنا حکم کرنا حکم کرنا، جب حکم کی باری آتی ہے تو کہتے راتی دسنا اسی سویرے ہی منڈا ٹوریا ہے، وہ بالکل حکم اسی وقت گول مٹول ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، کسی اور سے بھی مانگو گے تو عزت میں کمی آئے گی، اور اگر حضور سے مانگے نا، حضور عطا بھی کرتے ہیں اور عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور ساتھ عزت بھی عطا کرتے ہیں، عزت بھی ساتھ دیتے ہیں، اور رسول کریم سے جس نے مانگا ہے نا، حضور نے جھولی بھر کے ہی دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو کہیں سے نہیں ملتا۔ حافظہ کہیں سے ملتا ہے جی؟ یہ ملتا ہوں تو پھر تگڑیاں دے بال ہی ذہین ہونے سن، صرف غریبوں کے بچے ذہین، حافظہ کہیں سے ملتا۔ لیکن صحیح بخاری ہے نا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، تو حضور نے فرمایا چادر بچھا، چادر، یعنی وہ حافظہ چلو میں نہیں دینا، وہ کسی چھوٹے برتن میں نہیں دینا، تو چادر بچھا۔ کہتے ہیں چادر بچھائی اور حضور نے یوں کر کے 2 چلو بھرے اور میری چادر میں ڈال دیے۔ فرمایا چاروں کونوں سے پکڑ، کہتے ہیں میں نے پکڑ کے سینے سے لگا لی۔ دیکھیں ہر زبان کا اپنا حسن ہے، پنجابی ہماری اپنی زبان ہے، اس کا بھی اپنا حسن ہے، اس کی بھی اپنی خوبصورتی ہے۔ یہ جملہ اردو میں نہیں کہا جا سکتا، صرف پنجابی میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک تے حافظہ بھی پنڈاں دے حساب نال ونڈدے نے۔